نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ایمان کی دولت عطا فرما کر ہم پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا، ہم پر بڑا کرم فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت جل وعلا جس کو چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی دولت عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ہمیں اس پر تسلسل کے ساتھ قائم رہنے کے لیے ایک دعا کا حکم دیا جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کی راہ پر چلانا کہ جن لوگوں پر تو نے اپنے انعامات کا، اپنی نعمتوں کا، اپنی رحمتوں کا، مولا تعالیٰ اپنی نوازشوں کا جن پر تو نے نزول فرمایا، مولا ہمیں ان راہوں پر چلانا کہ جن راہوں پہ چلنے والے تیرے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تیرے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان کے ارشادات عالیہ کے مطابق جو زندگی بسر کرنے والے ہیں، مولا تو ہمیں ان راہوں پر چلانا۔ گویا نماز میں ہر بندہ ایک دعا کرتا ہے اپنے رب کی حضور کہ اے اللہ مجھے بھی اپنا ولی بنا لے۔ خلاق کائنات جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ان پہ کوئی غم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، وکانوا یتقون، صرف ایمان والی نہیں بلکہ تقوی و طہارت کی معراج پر بھی فائز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کو خوشخبری ہی خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے فیصلے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، وہ اٹل حقیقت ہیں۔ ذالک هو الفوز
عظیم، یہ جو ان کو میسر آتی ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو ایمان والوں کا مقدر بنتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، عموماً ہم اولیاء اعظام کے واقعات، حکایات، کرامات، حالات زندگی سنتے ہیں، ہمیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ یہ ذکر کرنا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ جہاں رب کائنات جل وعلا کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں ایک آپ کو سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ لاہور کے سفر کے لیے کسی بس میں بیٹھے، ایک سیٹ آپ کو ملی اور آپ کے ساتھ ایک اور آدمی جو پہلے سے بیٹھا تھا، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ، وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کو اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ ننھا منھا بچہ تھا۔ فیصل آباد سے آپ چلے شیخو پورہ تک، اس قدر سنجیدگی کے ساتھ آپ نے سفر طے کیا کہ نہ آپ نے اسے مخاطب کیا نہ اس نے آپ کو۔ سنجیدگی کے ساتھ آپ بھی بیٹھے رہے، وہ بھی بیٹھا رہا۔ شیخو پورہ سے آگے جا کر آپ ایک عمل کریں، وہ عمل یہ ہو کہ وہ بچہ جو اس آدمی کی گود میں بیٹھا ہے، جو اب تک اس قدر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس نے آپ کی طرف نگاہ غلط ڈھال کر بھی نہیں دیکھا تھا، دیکھا ہی نہیں آپ کی جانب، دوسری طرف منہ کیے بیٹھا رہا، اسے آپ کو ذرا بھی اہمیت نہ دی تھی، اسے آپ کا نام تک نہ پوچھا تھا، سلام تک نہ کہا تھا، بس وہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا، کبھی باہر کی طرف دیکھ لیتا، کبھی اپنے بچے کی جانب۔ شیخو پورہ سے آگے بڑھ کر آپ ایک عمل کریں، اس کی گود میں جو بچہ بیٹھا ہے اس کی رخساروں کو ہلکا سا تھپ تھپا کے پوچھے، بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ اس آدمی کو نہیں پوچھیں، اسے کچھ نہ کہیے، جس طرح وہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا بیٹھا رہنے دیجئے۔ اس بچے کے رخسار کو تھپ تھپا کے پوچھئے، بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اس آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جائے گی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کو کوئی گدگدی تو نہیں نکالی ہے، کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا، آپ نے تو اس کو مخاطب ہی نہیں کیا، آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بچہ خاموش رہا، شرم کی وجہ سے اس نے آپ کو اپنا نام نہیں بتایا۔ اب دوبارہ پھر سوال کریں، بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بچہ پھر بھی نہ بتائے، وہ آدمی تھوڑا سا مزید مسکرا دے گا۔ آپ تیسری مرتبہ پھر پوچھی، بیٹے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بندہ اپنے بیٹے کو کہے گا، بیٹے انکل کو بتاؤ نا تمہارا نام کیا ہے۔ پہلے وہ آپ کو مخاطب کرنے پر تیار نہیں تھا، اب آپ کا بھائی بننے کی فکر میں ہے، کہتا ہے کہ انکل کو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ کس نے مجبور کر دیا کہ وہ آپ کو اپنا بھائی بنائے اور اپنے بیٹے کو کہے گا انکل کو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اگر تجھے بھائی سمجھتا تھا تو جب تو سیٹ پر آ کے بیٹھا تھا اسی وقت اس نے تیرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ اسی وقت اس نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کیا؟ اسی وقت اس سے تھوڑی سی سیٹ کو تیرے لیے مزید خالی کیوں نہیں کر دیا؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی شخص نے کسی بندے کے بارے میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، تو میرے کریم نے اسے 3 سوال فرمائے تھے، مفہوم حدیث ہے۔ فرمایا تھا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میرے کریم فرمان لگے پھر تجھے کیسے پتا چلا بندہ اچھا ہے؟ تو اس کے ساتھ سفر کرے، وہ تیرے لیے سہولت پیدا کرے، اس کے ساتھ بیٹھ کے تو کھانا کھائے، تیرے لیے آسانی پیدا کرے، تو اس کے ساتھ لین دین کرے، وہ تیرے ساتھ وفا کرے، پھر تجھے پتہ چلے گا نا۔ پہلے ساتھ بھی نے ذرا بھی دھیان نہ دیا تھا، تیرے لیے سیٹ بھی خالی نہ کی تھی، اسی طرح برات جماعت تھا، اب تیرا بھائی کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ تو نے اس کے پیارے سے پیار کیا ہے۔ جب تو نے اس کے پیارے سے پیار کیا تو اس کے دل میں تیرے لیے محبت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ جب تو رب کے پیارے سے پیار کرتے ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے پیار فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے پیارے سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث سے برکہ یعنی کہا جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے، رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
ان کا ذکر خیر کرنا بھی معمولی بات نہیں، لیکن صرف ذکر خیر پر اکتفا کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ صرف ذکر خیر سننا اور سن کے اٹھ کے چلے جانا اور اپنے دامن میں کچھ لے کے نہ جانا، یہ بھی دانائی کی بات نہیں۔ یہ بلب جو جل رہے ہیں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ بجلی موجود ہے۔ بجلی کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ پاور ہاؤس زندہ ہے۔ بجلی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ پہلی بات، یہ بلب روشن ہے، بجلی ہے، یہ دلیل ہے کہ پاور ہاؤس زندہ ہے۔ اگر پاور ہاؤس زندہ نہ ہوتا تو کوئی بھی بلب روشن ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ میرے سامنے والا جو بلب ہے نا، یہ نسبتاً زیادہ روشنی دے رہا ہے ان کے مقابلے میں، ایسے کیوں ہے؟ اس کی پاور، اس کے واٹس زیادہ ہیں۔ بجلی اپنی سخاوت سے تہی دامن نہیں ہے، خالی دامنی وہ سخاوت کی جا رہی ہے۔ اب لینے والے کی مرضی ہے کتنی بجلی لے رہا ہے، ایسے ہے نا، لینے والے کی مرضی ہے وہ کتنی بجلی لے رہا ہے۔ بجلی کا ہونا دلیل ہے کہ پاور ہاؤس زندہ ہے، اور تیرا اور میرا صاحب ایمان ہونا اللہ کی عزت کی قسم دلیل ہے کہ مدینے کا پاور ہاؤس زندہ ہے، فیض مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا یا غوث اعظم۔ پھر کون کتنا فیض لے رہا ہے، یہ اپنا ظرف ہے۔ سمندر یا دریا پانی دینے سے انکار نہیں کرتا۔ تو کپ لے کے چلا جا، تو بالٹی لے کے چلا جا، تو ٹینکر لے کے چلا جا، ظرف اپنا دیکھ کے تیرا ظرف کتنا ہے۔ مدینے کا سمندر تو فیض دینے سے انکار نہیں کرتا۔ ظرف تیرا ہے کہ تو کتنا لے کے پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مسدود نہیں ہوئی، بند نہیں ہوئی ہیں۔ مدینے والے کا فیض بند نہیں ہوا، اس لیے آپ بھی تو اللہ کے برگزیدہ ولی بن سکتے ہیں نا۔ صرف سن کے چلے جانا یہ تو کمال نہیں ہے۔ آپ خود کوشش کیجئے ان راہوں پہ چلنے کی جن راہوں پہ چلنے کے لیے آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں التجا کرتے ہیں، مولا تعالیٰ مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ رب کائنات جل وعلا تیرا کمال درجہ احسان اور کرم ہے کہ تو نے ہم ناچیز بندوں کو منتخب کر کے اس پٹری پر لا کھڑا کیا، منتخب کیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی، اس پٹری پہ لا کے کھڑا کیا کہ اب چلنا تمہارا کام ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنے تم دوڑتے ہو، چلتے ہو، کس انداز سے تمہیں لا کھڑا کیا کہ ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ نبی کی غلامی کا پٹا ہماری گردن میں سجا دیا، اور پھر فرمایا کہ اب چلو اس راہ پر جس راہ پہ چلنے کا میں نے تمہیں حکم دیا اپنے نبی کے وسیلہ سے، اور نبی کو ارشاد میں انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب تم قائد ہو، یہ تمہارے پیچھے چلیں، تم ان کو لے کے صراط مستقیم کی جانب چلو۔ نبی محتشم رحمت عالم کے ارشادات عالیہ کو اپنا لو، تو پھر کیا ہوگا، تم بھی اللہ کے کیا بلا سستی نہ کیجئے نا، اللہ کے جی چاہتا نہیں ولی بننے کو، ویسے آپ کو مبارک ہو، آپ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ جس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ ولی ولا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قرب، دوست ہونا، پیارا ہونا، محبوب ہونا، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مترادفات میں سے معانی ملتے جلتے ہیں۔ قریبی وہی ہوتے ہیں جو پیارا ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں۔ جو دوست ہوتا نہیں اس کو قریبی کیا بھی نہیں آتا۔ میرا اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب مکرم کے لیے ارشاد فرماتا ہے النبی، نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولیٰ، یہ قریب ہیں، دوست ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ، ہر اعتبار سے ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔
اللہ کی عزت کی قسم، جو بندہ میرے نبی کو اپنی جان سے محبوب نہیں جانتا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے قسم اس لیے اٹھا لی کہ یہ قسم میرے نبی نے اٹھائی ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کریں۔ اور دوسری روایت میں والناس اجمعین کے الفاظ ہیں، جب تک سارے انسانوں سے، انسانوں میں یہ خود بھی شامل ہے، جب تک یہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے صاحب ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کے بڑے جید، بڑے محبوب صحابی، بہت ہی بلند مرتبہ والے، علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا اسم گرامی قدر کیا، بڑے معروف صحابی ہیں۔ میں جان بوجھ کر ان کا نام نہیں لیا کرتا، اس لیے نہیں لیا کرتا اگر کسی کے ذہن میں ان کے بارے میں تردد پیدا ہو گیا، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا مگر اس کا رہے گا کچھ نہیں۔ جو میرے نبی کے محبوب صحابی کے بارے میں اپنے دل میں کچھ بغض یا اناد رکھے برباد ہو جاتا ہے، اس لیے ان کا اسم گرامی قدر ذکر نہیں کیا کرتا کہ کہیں کسی کے دل میں ایسی بات نہ پیدا ہو جائے۔ وہ میرے کریم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے دل میں آپ کی بہت محبت ہے، مگر میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں میری اولاد کی محبت کچھ زیادہ ہے۔ یاد رکھیے وہ بندے بڑے سچے تھے، بڑے سچے تھے، بڑے سچے تھے۔ جو مریض اپنے مرض کو پہچانتا ہو طبیب سے علاج کروا بھی وہی سکتا ہے، جو اپنے آپ کو بیمار تندرست خیال کرے وہ کبھی بھی شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتا ہے میں تندرست ہوں۔ یہ جملہ جو میں نے پہلے کہا نا کہ اولاد کی محبت ہے، بات حیران کو نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے استاد کو ملتے ہیں، اپنے پیر کو ملتے ہیں، اپنے ابا جی کو ملتے ہیں، تو آپ اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، اپنے ابا جی کو کہ ابا جی، امی جی، میں آپ سے سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سارے انسانوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں، اپنے ابا سے پیار کرتا ہوں۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، پھر بتائے اپنے دامن میں چیز چھپا کر کمرے میں کس کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے؟ وہ ماں کے لیے تو نہیں لے جا رہا ہوتا۔ میری بات تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ماں کے لیے تو نہیں لے جا رہا ہوتا، وہ ابے کے لیے تو نہیں لے جا رہا ہوتا، وہ کسی اور کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ دعویٰ کہ میرے دل میں آپ کی محبت سب سے زیادہ، دعویٰ غلط ہو گیا کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ پھر جتنا پیار وہ اپنے بیٹے سے کرتا ہے اتنا اپنے ابے سے نہیں کر رہا ہوتا۔ دعویٰ یہ کرتا ہے ابا جی میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ صحابہ بڑے سچے تھے، انہیں صاف صاف عرض کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے کر کے۔ بلکہ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے تھے، ان کے پاس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو آپ نے پوچھا حذیفہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا معاذ اللہ حذیفہ منافق ہو گیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حذیفہ تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ حضرت حذیفہ میرے نبی کے اتنے محبوب صحابی ہیں کہ میرے کریم آقا نے منافقین نام بنام ان کو بتا دیے تھے کہ فلاں 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 منافق ہیں۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے منافق ہو گیا حذیفہ؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تو نے یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ جب ہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے گویا ہم پل صراط پر کھڑے ہیں، یعنی جہنم ہمارے قدموں کے نیچے ہے، جنت سامنے ہے، ہم نے جہنم سے بچنا ہے، جنت کی طرف جانا ہے۔ اس وقت ہمارے تصورات کا یہ عالم ہوتا ہے جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب اپنے گھر آتے ہیں تو بیوی بچوں میں کاروباری زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ حالت میں جو چینجنگ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، تغیر آتا ہے، یہ تو منافقت ہے۔ ہمیشہ ایک ہی حالت کیوں نہیں رہتی؟ سیدنا صدیق اکبر رو دیے، کہنے لگے حالت تو میری بھی یہی ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں سنتے ہیں، تو حال یہ ہوتا ہے گویا ہم جہنم کے اوپر پل بنا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہیں کہ معمولی سی بھی کوتاہی کی تو گر جائیں گے۔ ہم نے اس کو کراس کر کے جنت میں جانا ہے، تمام تر تو اسی چیز کی جانب کرنی ہے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو وہ منظر بھول جاتے ہیں۔
یہ دونوں روتے ہوئے میرے نبی کے دربار انور میں حاضر ہو گئے اور آ کر کے یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے ہیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، مسکرا کے فرمان گے تم منافق ہوتے تو کبھی میرے پاس نہ آتے میرے پاس نہ آتے۔ فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے حوالے واقع عرض کیے کہ یا رسول اللہ جب خدمت فیض درجت میں حاضر ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ میرے کریم فرمان لگے اگر وہی کیفیت ہمیشہ تمہاری رہے تو راستوں میں اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں، ہمیشہ ایک ہی حالت نہیں رہتی۔ میرا اللہ بھی مثال دیتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن لوگوں کے درمیان ایک دلو ڈول کی مانند ہے۔ مثال دینے والا میرا اللہ ہے، اس سے بڑھ کر مثال کون دے سکتا ہے؟ کتنی پیاری مثال دی۔ انسانوں کی حالت کیا ہے؟ تلک الایام، یہ دن جو ہے بین الناس انسانوں کے درمیان ایک ڈول کی مانند ہے۔ ڈول کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سوکھا ہوتا ہے سارا دن، پانی کے قطرہ بھی اس میں نہیں ہوتا، اس کی کنڈی کو ایک رسی جس کو لج کہتے ہیں رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور جب آپ پانی حاصل کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس کو اٹھا کر کنویں میں تالاب میں پھینک دیتے ہیں، وہ پانی کی سطح پر گر جاتا ہے، پھر آپ اس کی رسی لج جسے کہتے ہیں پکڑ کر حرکت دیتے ہیں، حرکت دینے سے وہ ہلنے کی وجہ سے پانی سے لبریز ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، پھر آپ اس کو چھوڑتے نہیں، پھر اٹھاتے ہیں، اٹھا کر پھر نیچے پھینکتے ہیں، یہاں تک وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ ایسے ہو جاتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی پانی ہوتا ہے، نیچے بھی پانی ہوتا ہے، اندر بھی پانی ہوتا ہے، باہر بھی پانی ہوتا ہے، اوپر بھی پانی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، ہر جانب پانی ہی پانی ہوتا ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دو مرتبہ آپ اس کو حرکت دے کر پھر باہر نکالتے ہیں، باہر نکال کر کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس کا سارا پانی نکال لیتے ہیں، اب وہ پھر خالی ہو گیا، اٹھا کر پھر اسے تالاب میں پھینک دیتے ہیں، گویا کبھی بھرا ہوا ہے کبھی خالی۔ یہی انسان کی حالت ہے، ہمیشہ ایک ہی وقت تو نہیں رہتا۔ میرے کریم نے سمجھایا ہمیشہ ایک وقت ہی رہتا تم صاحب ایمان ہو۔ اس طرح صحابہ معمولی سی بھی اپنے اندر کوتاہی پاتے تو میرے کریم کے دربار میں شفا لینے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ صحابی جو بڑے معروف صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل میں میری اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ انسان کماتا پھر اولاد کی خاطر ہے نا، نہ استاد کے لیے، نہ پیر کے لیے، نہ ابا کے لیے، جب اولاد ہو جاتی پھر اولاد کے لیے۔ میرے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے۔ میرے کریم فرمان لگے ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ نگاہ کرم فرمائی تو صحابی پکار اٹھے یا رسول اللہ اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ البتہ اپنے سینے کی جانب اشارہ کا کہ یہاں جو چیز ہے نا ابھی اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوئی۔ علاج کروا رہے تھے نا، یعنی مراد تھی میری اپنی جان۔ میرے نبی فرمانے لگے ابھی تو کامل الایمان نہیں ہوا۔ نگاہ کرم فرمائی تو صحابی پکار اٹھے یا رسول اللہ مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ تو میرے قریب نے فرمایا الآن تم ایمانو کا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ پھر تکمیل ایمان تو میرے کریم آقا کی کامل ترین محبت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، ایک ایمان والا اپنے کریم آقا رسول ربی سے محبت کرتا ہے اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور محبوب ہیں۔ ولی کا معنی محبوب اور قریب یہ دونوں ہوئے۔ رب ذوالجلال آپ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں آپ سارے ایمان والے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، جھوٹ نہیں کہا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ تو ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست، قرب عطا کرنے والا۔ اگر اللہ نے ہم سے پیار نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں کبھی اپنے محبوب کی محبت عطا نہ فرماتا۔ اس نے ہمارے ساتھ پیار فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم کی محبت عطا فرما دی۔ یاد رکھیے
جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کے حکم پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے۔ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی عمل کرنا اسی قدر آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی عمل آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کا درجہ سب سے وراء الورا ہے نا ایسے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں ایک حقیر انسان موازنہ نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مجھے وہ بات علامہ سیوطی کی بڑی پسند ہے جو علامہ سہیلی کے حوالے سے بیان فرمائی کہ کسی شخص نے، یہ آپ نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا ہے، کسی شخص نے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے سے سوال کیا، بتائیے درجہ ابو بکر کا زیادہ ہے، عمر کا زیادہ ہے، علی کا زیادہ ہے، عثمان، کس کا درجہ زیادہ ہے؟ جب ان سے سوال کیا، وہ ضعیف العمر تھے، لاٹھی کے سہارے چلتے تھے، جب ان سے یہ سوال کیا ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگے، وہ ڈنڈا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، رونے لگے، بیٹھ گئے، سر کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے، اے مولا کیا وہ وقت آ گیا کہ مجھے ناچیز بندے کو کہا گیا کہ ترازو پکڑ کے تول ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ میں کون کمین نہ ہوں ان کے درجات کو تولنے والا، وہ سارے میرے آقا ہیں، ان کے نالان مقدس میرے سر کا تاج، ان کے درجات وراء الورا وراء الورا وراء الورا، میں کون ہوتا ہوں ان کا مقابلہ کرنے والا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بھی بڑی دانائی کی بات تھی۔ میں کہہ رہا تھا سیدنا صدیق اکبر کا درجہ وراء الورا ہے۔ مقام حدیبیہ میں جب میرے کریم آقا کفار کی ہر بات کو مان رہے تھے، سہیل بن عمر اور عروہ بن مسعود ثقفی وہ اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے، اس سال تم واپس چلے جاؤ۔ میرے کریم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، آئندہ سال تم آؤ گے اور اپنے پاس تلوار کے سوا کوئی ہتھیار لے کے نہیں آؤ گے۔ میرے قریب نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، اور ہاں تلوار بھی میان کے اندر ہوگی، باہر نکالنے کی اجازت نہیں۔ میرے قریب نے فرمایا مان لیا، اور دیکھو اگر ہمارا کوئی بندہ مکہ مکرمہ کا باشندہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ چلا گیا آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا۔ میرے کریم نے فرمایا ہم نے یہ بھی مان لیا، اور یہ بھی دیکھو اگر تمہارا کوئی بندہ معاذ اللہ مدینہ طیبہ کا مرتد ہو کے ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ میرے کریم فرمانے لگے یہ بھی مان لیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ کوئی تو اپنی بات منوا لینا۔ دیکھیں جو بھی وہ کہتے ہیں آپ مانتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ نہیں لکھو، میرے کریم نے فرمایا چلو نہ صحیح بسم ہی تعالی لکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ میرے نبی نے فرمایا چل جو یہ کہتے وہی لکھ لو۔ یا رسول اللہ کوئی بات تو مان لے۔ میرے کریم فرمانے لگے ٹھیک ہے عمر میں جو کر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا اے ابو بکر رسول اللہ تیری بات کو تو نہیں رد کریں گے نا؟ وہ کافر جو کہے جا رہے ہیں حضور وہی مانے جا رہے ہیں؟ جا کے سرکار سے عرض کرو یا رسول اللہ کوئی تو اپنی بات منوا لو۔ سیدنا صدیق اکبر نے فاروق اعظم کی طرف منہ کر کے فرمایا ابو بکر یاد رکھو اللہ کے رسول ہیں بس۔ اب مزاج سیدنا فاروق اعظم کا کیا ہے اور حضرت صدیق اکبر کا کیا ہے؟ گویا آپ کے بتانے فرمانے کا یہ مقصد تھا عمر آنکھیں بند کر کے ان کے ہر قول و فعل کی تائید کرتے چلے جاؤ، اپنی عقل دانش فہم و شعور کو پیچھے چھوڑ دو، صرف دیکھو نبی کیا فرما رہے ہیں بس اور بس۔ یہ کیا ہے جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا، جس کی محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے عمل اسی قدر آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے استاد سے اپنے شیخ سے اپنے ابا سے محبت کرتے ہیں تو اگر معمولی محبت ہے پھر کام کرنا مشکل ہوگا، محبت جتنی بڑھتی جائے گی حکم ماننا اس قدر آسان ہوتا چلا جائے گا۔ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو رکھا ہے تاکہ ان کے احکامات پر ان کے حکموں پر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب اس کو بڑھانا آپ نے ہے۔ اللہ نے مجھے آنکھوں کی دولت عطا فرمائی، آپ کو بھی دولت عطا فرمائی، بڑی اچھی تیز نظر عطا فرمائی الحمدللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم کہ میں عموماً چاند کی روشنی میں رات کے وقت قرآن کریم کی تفسیر پڑھایا کرتا تھا، پھر میری نظر کمزور ہو گئی، مجھے چشمے کا
گلاس کا سہارا لینا پڑا۔ اب میں نے اپنی نظر کو بڑھانے کے لیے یہ اختیار کیا، اگر میں اپنی آنکھ کی نظر بڑھانے کے لیے کچھ سہارا لے سکتا ہوں تو نبی کی محبت بھی بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مجھے تغذو تو کرنی چاہیے نا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے میں نے بیٹھ تو نہیں جانا چاہیے نا۔ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کیا ہے؟ ولی ہے، دوست ہے، پیار کرنے والا ہے، محبت فرمانے والا ہے۔ دلیل محبت میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ہمارے ساتھ پیار فرمانا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اپنا پیار بھی پیدا کیا، اپنے محبوب کا پیار بھی پیدا کیا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ ہم سے پیار فرماتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہم سے پیار فرماتا ہے۔ اگر وہ پیار نہ فرماتا تو دنیا میں کتنے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بڑے عقل مند و دانا خود کو کہلواتے ہیں، اللہ نے ان کو نہیں چاہا، وہ بے ایمان کافر رہے، اللہ نے ہمیں چاہا، الحمدللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا ہماری گواہی دیتا ہے۔ ایک تو خبر دی نا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کہ اللہ ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے، اور پھر ہمیں ایک احساس بھی دلاتا ہے، خبر بھی دیتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا بھی اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ رب کائنات یہاں کافروں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ کافر یحبونہم کحب اللہ، وہ بھی اپنے معبودان باطلہ سے پیار کرتے ہیں جس طرح اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ کافر بھی پیار کرتا اپنے معبود باطل سے، مگر دیکھیے کافر کا پیار اور ایمان والے کا پیار۔ کافر ایک بت کی پرستش کرتا ہے، زندگی کا طویل حصہ بچپنے میں اس نے بت خریدا تھا، اب اس کی عمر 30 برس کی ہو گئی، 5 سال کی عمر میں بت خریدا، 25 سال تک جس بت کی پرستش کرتا رہا، اس بت کو اوپر اونچی جگہ رکھا ہوا تھا، وہ اونچی جگہ سے گر کر نیچے ٹوٹ گیا۔ 25 سال تک جس کی پوجا کی تھی وہ ٹوٹ گیا۔ اس سے کیا سلوک کیا؟ اس کو اٹھایا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، وہاں ایک نیا بت لا کے رکھ دیا۔ یہ وہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہے، یہ وہ اپنے 25 سال جس کی تو نے عبادت کی، اگر وہ ٹوٹ گیا تو نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، یہ ہے تیرا رب؟ اور دعویٰ کرتا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ تیرا رب نہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، پھر 25 سال تک کس کی پوجا کرتا رہا ہے؟ اگر یہ تیرا رب تھا، 25 سال تک اس کی پوجا کی، تو اب ٹوٹ گیا تو ٹوکری بھی کیوں نہیں پھینک دیا؟ جانتا ہے ایمان والا اپنے رب کا نام بھی زمین پر پڑا نہیں رہنے دیتا، اس کو اٹھا کے چوم لیتا ہے۔ ایک تو ہے اپنے رب سے یہ محبت کرتا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے۔ ایک ایمان والا ہے کہ اپنے رب کا نام بھی زمین پر پڑا نہیں رہنے دیتا، اٹھا کر چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ ایک وہ ہے جو گائے کو رب مانتا ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتا ہے، کھینچ کے ادھر ادھر لے جاتا ہے، کہتا اس کو بھی رب ہے۔ ایک وہ ہے جو روزانہ اپنا سر اپنے رب کے حضور خم کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا ٹوٹ کر پیار کرتا ہے اپنے رب سے۔ تو ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ رب سے پیار کرتا ہے، رب اس سے پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتا ہے، رب۔ تو پھر آپ بتائیے آپ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں نور ایمان کا بلب روشن ہے۔ ہاں البتہ بات فلامنٹ کی ہے کہ چھوٹا کس کے پاس ہے، بڑا کس کے پاس ہے، لیکن ہے صحیح، مگر ہے صحیح۔ ہمیں اسی کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آج کا موضوع جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ اولیاء اللہ کی پہچان، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے، آپ تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، محض کہانیاں سننے کے لیے نہیں آتے۔
آپ قدم آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں، ساکت و جامد ایک جگہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں آتے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، پہلے یہ ذکر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ یعنی احکامات الہیہ کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے کے لیے ان پر کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں صحابہ کرام نے کتنی تکالیف برداشت کی، مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش آئی؟ کل کی بات چھوڑیں، آج آئیں، آج مسلمانوں پہ کس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے بھارت میں، دنیا میں، برما میں، ہنگیا میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ان کو نیزوں کی انیوں پر اچھالا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل فلسطین میں ظلم و ستم کتنا کیا گیا؟ کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی سنا کہ ایک مسلمان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں عیسائی ہو جاتا ہوں، میں یہودی ہو جاتا ہوں، میں ہندو ہو جاتا ہوں، اور جانیں قربان کر دیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ میرا اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر مضبوطی سے ڈٹ گئے، بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ رکھ سکا، ان کو لرزہ براندام نہ کر سکا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، رب کائنات ان کی زیارت کے لیے فرشتوں کو اتارتا ہے، جو میرے بندوں کی زیارت کر کے آؤ۔ پھر ان کو دنیا و آخرت پہ خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جان قربان کرتے ہوئے نہ ڈرتے ہیں، نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، بلکہ مسکراتے ہوئے خود کو موت کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کی صفت عالیہ کیا ہے؟ الذین آمنوا، پہلی ان کی صفت وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایمان کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی معراج کا نام، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا، تبھی ان کے احکامات پر عمل آسان ہوگا۔ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ وہ صاحب تقوی ہوا کرتے ہیں۔ بہت وسیع موضوع ہے تقوی کا، سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دن فرمایا، انداز تربیت تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہیں دیکھ کر میرے کریم آقا رسول رحمت فرمایا کرتے تھے، عمر مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جاتا ہے، شیطان کی جرت نہیں کو تیرا سامنا کرنے پائے، تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ میرے کریم نے ان کو فارق الحق والباطل قرار دیا تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دینے والے ہیں، ان کی ذات سے پتہ چل جاتا ہے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ وہ ذات بابرکات ہیں، ان کے علم میں، ان کے فضل میں، ان کے فہم و شعور میں کوئی کمی نہ تھی، براہ راست انہوں نے تربیت میرے نبی سے حاصل کی تھی، لیکن سمجھانے کے ایک انداز تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کو فرمانے کے کعب کھڑا ہو کر ان کے سامنے تقوی کی تشریح کر۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی وسیع المعانی یہ لفظ ہے، لفظ تقوی وسیع المعانی۔ الحمدللہ تعالیٰ مجھے یہاں تک یاد ہے غالباً میں نے کچھ 4 ماہ تک اسی موضوع پہ گفتگو کی تھی، ہر جمعے کو تقوی کے موضوع پر، الحمدللہ تعالیٰ بڑا وسیع موضوع ہے، کئی معانی اس کے بنتے ہیں۔ بہرحال حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم ہی کو مخاطب کیا، جو میں کہہ رہا تھا نا سمجھانے کے ایک انداز ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا ان کے سامنے تقوی کا ذکر کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ یوں سمجھیے جس طرح استاد اپنے شاگرد سے امتحان لیتا ہے، ورنہ کعب احبار کا درجہ فاروق اعظم سے زیادہ نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم ان سے سوال کریں گے۔ فرمایا بتاؤ، تو حضرت کعب نے بڑی پیاری مثال دے کے عرض کیا، اے امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر جنگل بیابان میں سے ایسی پگ ڈنڈی پر سے، پگ ڈنڈی والا کسے کہتے ہیں؟ وہ چھوٹا تنگ راستہ جو سیدھا نہ ہو، وہ کچھ زگ زیگ کرتا ہوا جا رہا ہو،
عربی میں اردو میں اس پگ کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی میں امامہ کو۔ اگر اس کو سیدھا کیا جائے تو یہ باریک سی لکیر بنتی ہے، چونکہ وہ باریک راستہ ہوتا ہے اس لیے اس کو پگ ڈنڈی کہتے ہیں، کہ ایسی ڈنڈی جو پگ کی مانند باریک ہے۔ کبھی آپ کا گزر پگ ڈنڈی پر سے ہوا ہو، باریک راستے پر سے، کہ جس کے دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو آپ کے گزرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے جو آپ سے سوال فرمایا تھا امتحان کے انداز میں کہ تو بتا، اور انہوں نے جو بتایا تھا یہ ہمارے لیے ایک تربیت کا بہترین طریقہ ہے، اس لیے میں اس کو سنا رہا ہوں۔ عرض کیا امیر المومنین، کبھی ایسی پگ ڈنڈی پر سے آپ کا گزر ہوا ہوگا جس کے دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو فرمائیے جب آپ وہاں سے گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے وضاحت فرمائی، چونکہ اہل عرب کھلے ڈھیلے ڈھالا لباس پہنتے ہیں، کھلے لباس پہنتے، ڈھیلا ڈھالا لباس جو ہوتے ہیں، فرمان کے کعب میں اپنے لباس کو یوں سمیٹ کر گزروں گا تاکہ میرا لباس کسی کانٹے دار جھاڑی سے الجھ نہ جائے۔ حضرت کعب نے عرض کیا حضور اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ کس پرخار دنیا کی وادی سے یوں گزریے کہ آپ کا دامن ہر قسم کے گناہ کے کانٹوں سے بچ جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حلال بھی ظاہر ہے، پتہ ہے یہ حلال ہے، حرام بھی ظاہر ہے، پتہ ہے یہ حرام ہے۔ بھی پتہ ہے نا آپ کو بھی کون کون سا جانور حلال ہے کون کون سا حرام ہے، پتہ ہے نا؟ میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے۔ جو جانور چوپائے ہیں، یہ 4 پاؤں والے بہائم چوپائے، ہر وہ جانور جو کیلوں والا ہے، یہ سوا جسے کہتے ہیں نا، یہ ہمارے 4 دانت ہیں نا درمیان والے، ان کے سائیڈوں پر 2 کیل ہیں، سوئے ہیں۔ جو کیل والا جانور ہے چوپایا وہ حرام ہے، جو ایسا نہیں ہے وہ حلال ہے۔ اونٹ بھی حلال ہے۔ یہ چوپایوں میں جو پرندے ہیں، ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے میں پکڑ کر چونچ سے نوچ کر کھاتا ہے، پنجے میں پکڑ کر چونچ سے نوچ کر کھاتا ہے، وہ حرام ہے، جو ایسا نہیں ہے وہ حلال ہے۔ طوطے کے بارے میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے یہ حرام ہیں، البتہ اگر یہ کسی چیز میں پڑ جائیں، سابل نکال دیا جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ مطلب کوئی کیڑا وغیرہ یا کوئی مکھی وغیرہ، اس سے چیز حرام نہیں ہوگی، لیکن اس کو براہ راست کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو نکال دیا جائے گا۔ دریا کے جانوروں میں سیدنا امام اعظم و منیف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھلی کے سوا کے جانور وہ حرام ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا، زیادہ میں تفصیل بیان نہیں کی۔ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے۔ میرے نبی فرماتے متقی وہ ہے جو خود کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ متقی کون ہے؟ بتا دیجئے جی۔ جو بہانہ بنا کر سود کو حلال قرار نہیں دیتا، جو بہانہ بنا کر رشوت کو حلال قرار نہیں دیتا، جو بہانہ بنا کے بددیانتی کو حلال قرار نہیں دیتا، جو بہانہ بنا کر دھوکہ بازی کو حلال قرار نہیں دیتا۔ کسی کو کہا جائے بھائی سچ بول لو، کہتے جی سچ بول کر سودا بکتا ہی نہیں ہے، جھوٹے پر کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا دن کیا کماتا ہے؟ رحمت، و ایک لمحہ بھی اس نے نہ کمائی، سارا دن لعنت کمائی، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر یاد رکھ، تو اپنی اولاد کو اگر حرام کھلاتا ہے تو جہنم کی آگ کے انگارے کھلاتا ہے، ان کے لیے جمع کر کے مر جائے گا تو ان کے لیے جہنم کے آگ کے انگارے چھوڑ کے گیا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ حرام کو نہیں بلکہ جس میں معمولی شبہ آ جائے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی نشانی کیا بیان فرماتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
وہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں اور متقی بھی ہوتے ہیں۔ تقویٰ کا ایک سادہ سے لفظوں میں معنی عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے ڈر سے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا تقویٰ ہے۔ سادہ سے لفظوں میں جتنا فاتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو نہیں بلکہ اللہ سے ڈرو، جہنم کی آگ سے بچو نہیں بلکہ نہ ڈرو نہیں بلکہ بچو۔ اللہ کا خوف اپنے دل پر غالب کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا تقویٰ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کے اپنی گفتگو کو پھر آگے بڑھاؤں گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور میں ایک واقعہ نقل کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانِ برکت نشان تھا، اور ایک آدمی نوجوان روزانہ پابندی کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز فجر بھی ادا کرتا تھا اور نماز عشاء بھی، ظہر عصر اور مغرب کبھی حاضر ہوتا کبھی نہ۔ کاروباری زندگی میں مشغول آدمی اگر وہ بکریاں چراتا تھا یا کھیتی باڑی کرتا تھا یا باغبانی کرتا تھا، مصروفیت کی وجہ سے وہ ان دو نمازوں میں پابندی کے ساتھ آتا، باقی میں ضروری نہیں تھا۔ نماز عشاء بھی با جماعت پڑھا کرتا تھا اور نماز فجر بھی۔ ایک شب کا ذکر ہے، نماز عشاء اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں پڑھی، مگر اس کی صبح کو آپ نے اسے غیر حاضر پایا۔ جب وہ غیر حاضر پایا تو سیدنا فاروق اعظم اپنے ساتھیوں سے، دیگر نمازیوں سے فرمائے لگے، فلاں شخص بڑی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے لیے بھی آیا کرتا اور نماز عشاء کے لیے بھی۔ عشاء وہ پڑھ کے گیا، تندرست و توانا تھا، فجر کے لیے نہیں آیا، خدا نخواستہ بیمار تو نہیں ہو گیا، چلو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلیں۔ یہ بھی سنت ہے۔ میرے کریم فرماتے جب بندہ تیمارداری کرنے کے لیے کسی بیمار کے ہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ سارا راہ اس کے لیے طلب استغفار کرتے چلے جاؤ، یہ اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے گیا ہے۔ اور جب تک وہ تیمارداری کرنے کے لیے بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یوں سمجھیے جس طرح میں نے ڈول کی مثال دی تھی، یہ اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ رہتا ہے، اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چہار جانب اللہ کی رحمت ہی رحمت رہتی ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ اگر بیمار کے پاس بندہ جا کے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے مجھ پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تو اس کو اٹھ کے آنے کو جی ہی نہیں چاہے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا بہترین تیمارداری یہ ہے کہ جلدی اٹھ کے واپس چلا، تاکہ اس بیمار کے گھر والے بھی اس کی تیمارداری کر سکیں، اس کی خدمت کر سکیں۔ زیادہ دیر تک تو بیمار کے پاس نہ بیٹھ، وگرنہ تیرے نیکیوں میں کمی شروع ہو جائے گی، اٹھ کے جلدی چلا۔ فاروق اعظم نے فرمایا چلو تیمارداری کے لیے چلیں، پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھنے کے یہ بھی فائدہ۔ احباب آپ کے ساتھ چل دیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس کے گھر کا علم تھا، اس کے باپ کے گھر کا علم تھا۔ سیدنا فاروق اعظم اس کے باپ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا باپ باہر نکلا تو غم زدہ تھا، رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحمت نازل فرمائے، خیریت ہے؟ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اس بیچارے کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، وہ بلک بلک کے رونے لگا۔ فرمایا خیریت ہے؟ کہنے لگا یہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمائیں گے رات اچھا بلا تھا، ہمارے پاس آیا تھا، نماز عشاء اس نے پڑھی ہے، کیا ہوا؟ اس زمانہ میں یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا کرتے تھے، بہت کم تھے، اور یہ زیادہ ہارٹ اٹیک ہونا، اچانک جو موتیں ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے قریب نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کر اچانک موتیں ہوں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس زمانے میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا۔ فرمانے کہ کیا ہوا؟ اس بندے نے کہا یہ بے وقوفی میری ہے، کوتاہی میری ہے، کاش میں اپنے بیٹے کو مجبور نہ کرتا۔ سیدنا فاروق اعظم کو تجسس ہوا، فرمانے کہ آخر بتا تو اسے ہوا کیا؟ وہ بندہ اپنی سرگزشت بیان کرنے لگا کہ حضور میرا بیٹا روزانہ رات کو میری خدمت میں حاضر ہوتا، جب آپ کے ہاں وہ نماز عشاء ادا کرتا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہ گھر آ جاتا، میری مٹھی چاپی کرتا، میری خدمت کرتا، اور میری خدمت کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کو جایا کرتا تھا۔ روزانہ کا معمول اس کا یہی تھا، نماز عشاء پڑھتا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد میری خدمت میں آ جاتا، مٹھی چاپی کرتا، گھر کو چلا جاتا، بہت دیر کے ساتھ لیٹ نائٹ اپنے گھر کو جاتا تھا۔
حضور آج رات وہ نہیں آیا، یہ شب جو گزری ہے نا وہ نہیں آیا، میں اس کے انتظار میں تھا کہ میرا بیٹا آئے گا۔ میں روزانہ جو آتا تھا آ کے میرے پاؤں دباتا، ٹانگیں دباتا، میری خدمت کرتا، پھر جایا کرتا تھا، وہ نہ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا تو میرا بیٹا میرے دروازے کے قریب بے ہوش پڑا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میرے دروازے میں میرا بیٹا گرا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا، جوان بچہ تھا، اٹھایا، میں بمشکل تمام اس کو اٹھا کے اندر لایا۔ میں بھی پریشان ہو گیا، گھر والے بھی پریشان ہو گئے، اس کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے، اس کی کچھ مٹھی چاپی وغیرہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش آ گئے، اس کو ہوش آ گیا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اس سے کہا ابا مجھے رہنے دیجئے، بس چھوڑیے اس بات کو، بس میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں بے وقوفی کی، میں نے کہا بیٹے مجھے بتا تجھے کیا ہوا؟ اس سے پھر انکار کیا، ابا نہ پوچھئے، رہنے دیجئے نا، بس اب میں ٹھیک ہوں، آپ چھوڑیے اس بات کو۔ میں نے ضد کی، نہیں مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے۔ وہ ہچکیاں لے کے رونے لگا، میرے دل میں محبت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا، بیٹے ہوا کیا، مجھے بتائے گا تو صحیح۔ اس سے کہا کہ ابا میں روزانہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا تو اس گلی میں ایک عورت تھی جو اپنے دروازے میں بن سنور کر کھڑی ہوا کرتی تھی، ساتھ اس کی لونڈی بھی تھی، نوکرانی بھی ہوا کرتی تھی، نوجوان عورت ہے۔ میں اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا اور گھر کا پتہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عالم کیا ہے، کسی کے عیبوں کو اچھالتے نہیں ہیں، ان پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ میں بتاؤں گا نہیں وہ عورت ہے کون، اس کا گھر کون سا ہے۔ ابا وہ روزانہ دروازے میں کھڑی ہو کر مجھے روزانہ دعوت گناہ دیا کرتی تھی اور روزانہ کے روزانہ مجھے نظر انداز کر کے آ جایا کرتا تھا۔ ابا جی آج بھی اس نے مجھے دعوت گناہ دی، پھر اس کی ہچکیاں بند گئی اور کہنے لگا ابا جی آج شیطان کے اغوا سے میں نے خیال کیا چل میں اس کی حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا، وہ پیچھے ہٹی، مجھے اپنے گھر میں آنے کے لیے اس نے جگہ دی، دروازہ کھولا تھا۔ میں نے دائیں بائیں گلی میں دیکھا کوئی بندہ تو نہیں مجھے دیکھ رہا، مجھے کوئی بھی بندہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھر کے اندر ایک قدم گھر کے اندر رکھا، ایک قدم باہر تھا۔ میں نے خیال کیا اوے بدبخت، تو بندوں سے چھپ گیا ہے، اپنے رب سے کیسے چھپے گا؟ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنی بات اس سے کہی تھی کہ اس پر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا، وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب اس عورت نے دیکھا تھا کہ میرے گھر کے دروازے پر ایک بندہ بے ہوش پڑا ہے، لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، کیسے ہوا، میری رسوائی ہو جائے گی۔ اس نے اپنی لونڈی کو ساتھ لیا تھا، اس کو اٹھا کر اس کے ابا کے دروازے کے آگے ڈال دیا تھا۔ اب یہ بندہ اپنے باپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ ابا پھر مجھے ہوش رہا، مجھے کیا ہو گیا، ابا میں قیامت کے دن اب اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، میں نے گناہ کے لیے قدم اٹھا لیا تھا، اگرچہ ایک قدم اندر تھا دوسرا قدم باہر تھا، گناہ کیا نہیں تھا۔ یہ کہا اور زور سے چیخ ماری، اے عمر میرا بیٹا اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا، اسی ڈر کی وجہ سے کہ میں قیامت کو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے گناہ کیا نہیں تھا، گناہ کی طرف سے نے قدم بڑھایا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت متاثر ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے بندے تو نے اس کی نماز جنازہ کے لیے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، رات کے اندھیرے میں تو نے اسے دفن کر دیا۔ یاد رکھیے میرے کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو ایمان والا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے کو سب سے پہلے پروٹوکول بارگاہ رب العزت میں جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے بتاؤ اس کی نماز جنازہ کس کس سے پڑھی ہے، تو عرض کرتے مولا فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے، تو رب کریم فرماتے میرے بندے کی عزت افزائی ہے، گواہ ہو جاؤ جتنے بندوں نے میرے بندے کی نماز جنازہ پڑھی میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ کسی نیکوکار کی نماز جنازہ پڑھنا بجائے خود ایک بہت بڑا اجر ہے۔ فرمانے لگے تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھتا۔ اس سے عرض کیا حضور رات کا وقت تھا،
میں نے مناسب نہ جانا کہ امیر المومنین کو رات کے وقت میں تکلیف دوں، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں فاروق اعظم فرمان لگے مجھے اس کی قبر ہی بتا دے، میں اس کی قبر ہی کی زیارت کر لوں، اس پہ دعا جا کے مانگ لوں۔ اس بندے نے فاروق اعظم کو اپنے ساتھ لیا، بقیہ شیفہ میں آیا، ایک تازہ بنی ہوئی قبر کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگا یہ ہے میرے بیٹے کی قبر۔ وہ زارو قطار رو رہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر ضبط تھا، آواز نہیں نکلنے دے رہا تھا، میرے نبی کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ فاروق اعظم اس کی قبر کے قریب کھڑے ہوئے۔ علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں فاروق اعظم نے بلند آواز سے پکار کے کہا اوے اللہ کے بندے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ جنتان، اللہ ایک نہیں اسے دو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اوے بندے تو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا تھا، بتا تیری حالت کیا ہے؟ علامہ سیوطی نقل فرماتے قبر سے آواز آئی امیر المومنین میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ کا ولی بننے کا طریقہ۔ میرے قریب نے فرمایا قیامت کے دن جب افراتفری کا ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، تو اللہ کے عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو جگہ دی جائے گی اور وہاں جنت کا منظر ہوگا۔ میرا اللہ جنت کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وَلَكُمْ فِيهَا، جنت میں تمہارے لیے کیا ہوگا؟ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اشتہابو کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں، تمنا کو کہتے ہیں۔ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تیرے دل میں تمنا پیدا ہوگی، تیری زبان پر، تیرے دل میں تمنا پیدا ہوگی، تیری زبان پر طلب کے الفاظ آئیں گے نہیں، تیرا رب پہلے تجھے عطا فرما دے گا۔ تو نا پہلے دل میں تمنا پیدا تو وہ چیز مجھے چاہیے، پھر زبان ادا کرتی وہ چیز مجھے چاہیے۔ وَلَكُمْ، تمہارے لیے ہوگا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تیرے دل میں جو تمنا پیدا ہوتی چلی جائے گی تیرے رب تجھ کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے تمہارا رب تم کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ عرش کے نیچے ایسا ماحول ہوگا، عرش کے نیچے ایسا ماحول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، حور و غلمان حاضر ہوں گے۔ اس وقت عرش الہیہ کے نیچے جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی، من جملہ ان میں سے، میں سب کا ذکر نہیں کر رہا آپ کو سمجھانے کے لیے، من جملہ ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس کو عالم جوانی میں کسی خاتون نے گناہ کی دعوت دی اور تمام تر وسائل میسر تھے، آسانی کے ساتھ اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، علماء اس کے تحت یہ بھی فرماتے ہیں تو یہ تمام تر وسائل میسر ہوں گناہ کے، اس کے سوا جو میں پہلے ذکر کر اس کے سوا مثلاً تو آسانی کے ساتھ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہو، چور بازاری کر سکتا ہو، رشوت لے سکتا ہو، سود کھا سکتا ہو، کسی پہ ظلم و زیادتی کر سکتا ہو، تمام تر وسائل تجھے میسر ہیں، تجھے وہ چیز پیش کی جا رہی ہے، پھر انکار کر دے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا اس کو دھتکارتا ہوں، یہ تقوی ہے، اللہ تجھے اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ عطا فرما دے گا۔ وہ ایک ہی سٹیپ میں ولی بن جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پھر حدیث قدسی ہے، وقت ہوا چاہتا ہے اس لیے میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ جی تو چاہتا بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں گفتگو دراز کروں، لیکن نہیں، مجھے پتہ ہر مہینے آپ نے آنا ہوتا ہے، میں ایک مہینہ آپ کو اتنا لمبا نہیں لے جاؤں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مفہوم سمجھیے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت جل وعلا کا براہ راست ارشاد ہو مگر وہ قرآن کریم کا حصہ نہ ہو۔
ہے اللہ کا ارشاد مگر وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ آگے طویل حدیث مبارکہ ہے، میں ساری نہیں سنا رہا آپ کو، اپنے مطلب کی کہ آپ کی تربیت کے لیے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ، زَالَ يَزَالُ کسی چیز کو زائل کرنا، منقطع کرنا، ڈسکنیکٹ کرنا، توڑ دینا۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ، بندہ تسلسل کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کے کنٹینیو میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس طرح؟ بالنوافل، نفلوں کے ساتھ۔ کیا بلا؟ سارے بتا دو۔ میری بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے۔ آپ تربیت کے لیے آئے ہیں، میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ، بندہ ایک لمحہ بھی غفلت نہیں کرتا، تسلسل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، بالنوافل، نفل کے ساتھ۔ بالنوافل، نفل کے ساتھ۔ نفل کیا ہے؟ ایک چیز ہے آپ کی ڈیوٹی، صبح کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں اور 3 وتر، وہ واجب ہیں۔ یہ ہے آپ کا فرض۔ یہ کیا ہے آپ کا؟ اس کے سوا سنت مؤکدہ ہے جو میرے نبی نے حکم دے دیا، وہ بھی اپنائیے۔ اس کے علاوہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز، وہ ہے نفل۔ وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ کیا ہے؟ فرض۔ اور ویسے صدقات و خیرات کیا ہے؟ نفل۔ اب میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میری بات سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ نے کسی شخص کو ملازمت پہ رکھا اور اسے کہا تیری ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے روزانہ، صبح 8 بجے تو آئے گا اور 4 بجے چھٹی کر کے چلا جائے گا۔ 8 بجے آئے گا اور 4 بجے چھٹی کر کے۔ آپ 1 ہفتے کے بعد، جب اس کو آپ نے ملازم رکھا تھا، 1 ہفتے کے بعد آپ اپنے آفس میں آئے، 5 بجے آئے تو دیکھا وہ بھی کام کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے سوال کیا، 4 بجے تو چھٹی کر کے گھر کیوں نہیں گیا؟ تیری بیوی، تیرے بچے تیرے منتظر ہوں گے، تو ابھی تک یہاں بیٹھا ہے، دیکھ 5 بج گئے ہیں۔ اس نے کہا سر میں نے خیال کیا تھوڑا سا کام میں مزید کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے خیال کیا چلو اچھا کوئی بات نہیں، آج کو کام زیادہ ہوگا۔ اگلے دن آپ پھر آئے تو پھر آج وہ کام کر رہا تھا، 5 بجے تک کام کر رہا تھا۔ تیسرے دن آئے پھر وہ 5 بجے تک کام کر رہا تھا۔ روزانہ کی روٹین آپ نے اس سے دیکھی کہ 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، 5 بجے تک کام کرتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا بھائی تو اتنا لمبا کام کیوں کرتا ہے؟ اوور ٹائم کے لیے؟ جی نہیں سر میں آپ سے کوئی اوور ٹائم نہیں لوں گا۔ پھر کیوں کام کرتے ہیں؟ سر آپ بڑے مہربان ہیں نا، میں نے کیا ہوا 1 گھنٹہ زیادہ لگا دیا کروں گا۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، آپ کے دل میں اس کی محبت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کیوں بڑھے گی؟ اس نے فرض کے علاوہ نفلی طور پر ڈیوٹی دی ہے۔ بس یوں سمجھ جب تو فرائض کے علاوہ کثرت سے نوافل پڑھتا، تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے۔ جب اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد تیری ذمہ داری کو نبھائے بغیر تو نفل ہے ہی نہیں نا۔ تو ڈیوٹی نہ دے رضا نہیں، جب نفل ہے ہی نہیں، فرائض کے علاوہ نوافل ادا کریں، خواہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی شے ہو، جس طرح زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، خواہ وہ فرائض ہو، خواہ وہ روزے ہوں، خواہ وہ حج ہو، فرائض کے علاوہ نوافل کثرت سے ادا کر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ پھر تنہا رب ہی پیار نہیں فرماتا۔ دوسری حدیث برکہ ہے، میرے کریم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی سے پیار فرماتا ہے تو جبریل امی کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل فلاں سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں جبریل بھی اس سے پیار شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل کا پیار کیا ہے؟ کیا وہ آ کر بغلگیر ہوتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، وہ ہاتھ چومتے ہیں، دنیا کے تحفے لے کے آتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے حضور مسلسل اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا پیار یہ ہے۔
پھر رب کائنات جبریل کو حکم دیتے ہیں، جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دے فلاں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر یوں کہیے کہ سارے آسمان کے فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اس کے درجات وراء الورا ہو رہے ہوتے ہیں، لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ۔ پھر رب کائنات جل وعلا جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل دنیا والوں میں ایمان والوں میں اعلان کر دے فلاں کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے، پھر اللہ ایمان والوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا کر دیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت غوث پاک کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، جن کا یہ مبارک مہینہ ہے؟ جانتے ہیں؟ حضرت داتا صاحب کو جانتے ہو؟ بابا صاحب کو جانتے ہو نا؟ آپ نے دیکھا ہے نا ان کو؟ جی نہیں دیکھا؟ آپ کے رشتہ دار ہوں گے؟ نہیں؟ آپ کی گلی محلے کے رہنے والے ہوں گے؟ نہیں؟ آپ کے زمانہ میں پائے گئے ہوں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا پیار اللہ نے آپ کے دل میں پیدا کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ عرض کرتا مولا میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ اللہ فرماتا ہے تیرے بعد والوں نے تیرے لیے دعا کی اس لیے درجہ بلند ہو گیا۔ اب کوئی اپنے ابا کا ختم دلائے نہ دلائے، اماں کا دلائے نہ دلائے، 11ویں کا دلاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے کرتے ہیں نا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ لمحہ بلمحہ ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ رب کا وہ وعدہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو قیامت تک تمہاری یاد باقی رکھوں گا۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا احسان مانو، کفران نعمت نہ کرو، میرا احسان مانو، میں تم پر اپنے کرم نوازیوں کے دروازے کھول دوں گا۔ محترمی ان چیزوں کو اپنا لیجئے، میرے نبی کی سنتوں کو۔ چند ایک باتیں جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو کہی ہیں، اب پھر کہہ رہا ہوں۔ ایک عادت بنا لیجئے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ پابندی سے نماز پڑھنا اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ میرے نبی فرماتے قیامت کے دن میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس سے سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ دوسری بات یہ، آپ اپنی ایک عادت بنا لیں، کوشش کریں روزانہ باوضو سونے کی۔ کیا بلا؟ روزانہ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، جو باوضو سوتا ہے اور سنت کے مطابق سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سرحانے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو ساری رات اس کے لیے طلب استغفار کرتا رہتا ہے، اور اللہ کا حکم اس فرشتے کو ہوتا ہے جب میرا بندہ کروٹ بدلتا ہوا کوئی بھی دعا کرے اس کی دعا پر تو نے آمین کہنا ہے۔ تیسری بات، سونے سے پہلے میرے کریم آقا کی عادت مبارکہ تھی، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے نبی سونے سے پہلے فلق اور والناس دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پہ پھونک مار کر اپنے رخ زیبہ پر جسم پر مل لیتے تھے اور فرماتے تھے اس سے ہر جادو ٹونا خبیث انسان شیطان کی اثرات جو ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ سونے سے پہلے ایک روایت پہ 100 مرتبہ، دوسری روایت پہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ کے سوتے ہو تو سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے تمہارے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، ادھر موت سے آنکھیں بند ہوتی ہیں ادھر جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سیدنا معقد بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے جو بندہ روزانہ صبح 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیتا ہے، میرے قریب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو سارا دن اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ پھر میرے قریب نے مزید خبر دی اگر اس دن وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ سے مرتبہ شہادت عطا فرما دیتا ہے، اور یہی اجر اسی عطا فرماتا ہے جو رات کو کر لیتا ہے۔ یہ اعمال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں مشکل تو نہیں ہیں،
لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی مفید ہیں، آپ نے ان کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی جل وعلا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشادات عالیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔